میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ یہ جو مناظر آپ نے دیکھے یہ مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک کے ہیں، جہاں کہا جا رہا ہے کہ کچھ ریولوشن آ رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اپرائزنگ ہے۔ کیا واقعی ریولوشن ہے، اپرائزنگ ہے، یا ایک پتلی تماشا ہے جس کی ڈوریں کوئی اور چلا رہا ہے؟ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مشرف ظہری صاحب، اینالسٹ ہیں، کالمنسٹ ہیں، رائٹر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سنبل خان جو ڈائریکٹر ہیں اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے عامر رانا سیکیورٹی انالسٹ ہیں، اور جاوید نقوی صاحب ڈان اخبار کے دلی میں ہمارے کورسپونڈنٹ ہمیں فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں۔ مشرف ظہری صاحب، مشرق وسطیٰ میں جنون اپرائزنگ ہے، ریولوشن ہے، یا کہ ایک پتلی تماشا ہے جس کی ڈوریں کوئی اور چلا رہا ہے؟ جو آپ نے ایٹ لیسٹ ٹونیشیا اور ایجپٹ میں دیکھا اور جو ابھی لیبیا میں دیکھ رہے ہیں، اس میں اس کو تماشا کہنا یا ایک کنسپریسی کا رنگ دینا جو ہے وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کریجس جو ہے بات ہے، کیونکہ آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ تماشا چلا رہا ہے، جو بھی پپٹ ماسٹر ہے، وہ اتنا طاقتور ہے اور اس کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی جان سے اور مال سے مطلب الگ ہونے کی جو ہے اس کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کو اتنا پاگل کر سکتا ہے کہ لوگ اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ان تینوں ممالک میں اور بحرین میں بھی، جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا، اور یمن میں بھی، وہ یہ کہ لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں اس ڈگنیٹی کے لیے جو ڈگنیٹی الحمدللہ پاکستان میں ہم انجوائے کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم آزادی سے بات کرتے ہیں، جس کے بارے میں چاہے بات کرتے ہیں اور جس چیز کے بارے میں چاہیں بات کرتے ہیں، اور نیگیٹو انداز سے بات کرتے ہیں اپنے سیاستدانوں کے بارے میں، اپنے صدر کے بارے میں، ہمارے فوجی حکمرانوں کے بارے میں۔ تو یہ جو فریڈمز ہمیں میسر ہیں، ہم اس کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں عرب ممالک میں تو کوئی بھی ایسا عرب ملک آپ کو نہیں ملے گا جس میں جس طرح ہم آزادی سے بات کرتے ہیں کوئی بات کر سکے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہی آزادی حاصل ہو جو یہ ہمیں۔ کسی کانسپیریسی کے تحت میں نے سوال نہیں کیا تھا، سوال اوریجنیٹ ہوا تھا لارڈ ایکٹن کے جو لیکچرز آن فرینچ ریولوشن نے کیمبرج یونیورسٹی میں دیے تھے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی ریولوشن کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مینیجرز ہوتے ہیں جو کہ وہ چیز چلا رہے ہوتے ہیں، بہت پہلے سے چیزیں پلان ہوتی ہیں۔ سنبل خان صاحبہ، یہی سوال میں آپ سے بھی کروں گا، کیا یہ جینون اپرائزنگ ہے کہ یہ ویل پلانڈ ایک ڈیموکریسی لانے کا پلان ہے عرب ورلڈ کے لیے؟ دیکھیں جی، ایک دو باتیں۔ ایک تو جو مشرف سے مجھے بہت حد تک اتفاق ہے اس چیز میں کہ یہ اتنی بلیک اینڈ وائٹ کیس نہیں ہے جہاں پہ آپ نے سیدھا کویسچن جس طرح فریم کیا اور یہ ہم فوراً یہ سوچنا شروع ہو جائیں کہ یہ پتلی تماشا مینجڈ ہو رہا ہے۔ آپ کا ایک جو اشارہ، ایک الوژن جو ہے بہت سارے لوگ جو پبلکلی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کلر ریولوشنز ہم نے 2004 2005 میں دیکھے تھے جو پورے پوسٹ سوویت سپیس میں، یوکرین وہاں سے لے کے سینٹرل ایشین کنٹریز میں ہوتے ہوئے کرغستان اینڈ آل دیٹ پھیلے تھے۔ وہ اسی تھرسٹ میں ہوا تھا جب عراق میں یو ایس فورسز وغیرہ جو تھی وہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ ہم صدام کی حکومت کو ہٹاتے ہوئے ایک ڈیموکریسی کا ریولوشن لا رہے ہیں۔ اور اس میں بہت ساری ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی، اسپیشلی اس کا ICG کا نام آتا تھا، انٹرنیشنل کرائسس گروپ کا، شوروز فاؤنڈیشن کی جو ہے فاؤنڈیشن، اس کا نام تھا کہ انہوں نے وہ ڈیموکریسی فاؤنڈیشنز کے پیچھے NGOs کو ملا کے وہاں پہ کوئی وہ کلر ریولوشنز لانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن وہ ایک اس کے بارے میں بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ ساری جو ریجیمز تھیں جن کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی وہ پرو رشین ریجیمز تھیں۔ وہ جو تھا، وہ جو نیئر ابراڈ جو بنتا تھا، رشیا کا نیئر ابراڈ جو تھا وہ اس کے زمرے میں آتی تھیں، اور وہ ایسی ریجیمز تھیں جو وہاں پہ جن میں ویسٹ کا انفلوئنس لمیٹڈ تھا۔ تو یہ کلر ریولوشنز نے اس کو ہٹا کے وہ اس طرح کے انفلوئنس لانے کی کوشش تھی۔ لیکن جو آپ یہ عرب کنٹریز میں مشرف کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں، آپ ٹونیزیا دیکھیں، ایجپٹ دیکھیں، موسٹ آف دی بحرین دیکھیں جس میں ابھی یہ ہو رہا ہے، ان کی ریجیمز تو بہت انٹیگریٹڈ ہے ان دا ویسٹرن جو ہے اسپیکٹرم آف پاور جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ۔ US کی فلیٹ ہے بحرین میں، ٹونیزیا کے ساتھ، ایجپٹ کے ساتھ، اور ایجپٹ از اے ویری بگ پلیئر، ان کا جو ریجنل پلیئر ہے وہاں پہ مڈل ایسٹ میں۔ تو اگر تو یہ چینج اگر یہ انہوں نے خود سے کسی طریقے سے لانے کی کوشش کی ہے تو کیا وہ اس کا آؤٹ کم اتنی ایزیلی کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ کیا بش ہے ڈاکٹرائن کی امپلیمنٹیشن تو نہیں لگ رہی آپ کو اس کی؟ دیکھیے، یہ وہی میں نے کہا ہے کہ وہ کلر ریولوشنز اس وقت تو آئے تھے، لیکن وہاں پہ جو چینج لایا جا رہا تھا وہ ایسی جگہ پہ لایا جا رہا تھا جہاں پہ ان کا انفلوئنس لمیٹڈ تھا۔ ان جگہوں پہ تو آلریڈی اتنا زیادہ، اسپیشلی ایٹ لیسٹ جو رولنگ ایلیٹ ہے اس میں، ادر دین سے لیبیا کو اگر نکال دیں اور سیریا کا جو تھوڑا بہت ہو رہا ہے ان کو نکال دیں، باقی جو رولنگ ایلیٹ ہیں وہ تو اتنی انٹرینچڈ ہیں ان کی ایک سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ویسٹرن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ US کے ساتھ۔ تو وہاں پہ اتنا اپنے آپ کو، اپنے ہی انفلوئنس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، اب جیسے اب ایجپٹ کی بات کریں، آپ کے خیال میں اگر
پرو ویسٹرن گورنمنٹ آ بھی جاتی ہے اگر جو آفٹر جو الیکشنز کے بعد آئے گی، لیکن وہ اتنی ملیبل اور مینیجبل نہیں ہوگی جتنی ایک حسنی مبارک کی رجیم تھی. اس میں بہت امپیکٹ ہوں گے، مڈل ایسٹ پیس پہ امپیکٹ ہوگا، بہت ساری چیزوں پہ بہت سارا امپیکٹ ہوگا. سلطان عمران صاحب، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. جاوید نقوی صاحب، آپ اگر ہمیں سن رہے ہیں تو آپ سے ہی میرا یہ سوال ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں آپ چینجز دیکھ رہے ہیں، جو اپرائزنگز دیکھ رہے ہیں، کیا وہ جینون ہیں یا اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد بھی ہیں؟ ویل تھاٹ آؤٹ پلان کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے، وہ ملک جس نے سب سے پہلے ڈیموکریسی کو سبورٹ کیا مشرق وسطیٰ میں ایران سے تعلق ہے میرے ریفرنس کا، تو جب وہاں پہ مصدق کی حکومت سی آئی اے نے گرائی تھی، اس وقت یہ بات اپنی جگہ پہ ثابت ہو چکی تھی کہ ان لوگوں کو ڈیموکریسی میں قطعی دلچسپی نہیں ہے، ان کو سعودی عربیہ میں دلچسپی ہے. ان کا رول ماڈل سعودی عربیہ ہے، ان کا رول ماڈل حسنی مبارک ہے. اور حسنی مبارک جب جانے والے تھے اور جب ان کو تشویش ہوئی کہ اب کیا کریں، تو انہوں نے ایک قسم کا جیسے وینٹیلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت ہی کنٹرولڈ ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں، الجیریا ہے، ایک ملک ہے پڑوس میں ہی ہے ایجپٹ کے، وہاں پہ جب الیکشن ہوا تو اس الیکشن کو سبورٹ کر دیا، کیونکہ وہ لوگ جو الیکٹ ہو کے آئے وہ ان کے حق میں نہیں تھے. آپ فلسطین میں لے لیجئے، جب حماس کا الیکشن ہوا تو کیا کیا گیا؟ اس کو بالکل نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا. تو یہ ڈیموکریسی والے لوگ نہیں ہیں. ہاں، اگر ڈیموکریسی کے نام، ہمارے ہندوستان میں ابھی کل کے پرسوں کا واقعہ ہے، جب یہ وکی لیکس کا ریویلیشن آیا ہے، تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ خریدوانے میں مدد کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کے ایم پیز کو ووٹ خریدوانے میں مدد کی. انہوں نے کہا ہمارے پاس لوگ آئے فلانی پارٹی کے اور انہوں نے پیٹیاں دکھائیں. تو ان کو یہ بتائیے، واقعی اگر آپ کا یقین ہے. جاوید نقوی صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کیس میں بھی شاید کچھ پیٹیوں کا ذکر ہوگا، لیکن وہ پیٹی طریقے سے شاید دی گئی ہیں، کچھ الائنسز بنی ہیں، کچھ موومنٹس ہیں، کچھ سوشل نیٹ ورک سائٹس کا ذکر آتا ہے جو کہ اس میں سارا رول پلے کیا. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.